حضرت علی کا کوئی قول بتائیں جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خلافت دی ہے. نہج البلاغہ بھری پڑی ہے. کہاں خطبہ شکشکیہ اٹھائیں, ابھی خطبہ نمبر 3 ہے. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ شکشکیہ ہے جس میں امام علی شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ ان خطبات میں سے جنہوں نے پہلے اللہ کے مولا علی نے خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد جو خطبے دیے نا, بالکل ان میں سے وہ انوائڈ ہوئے. اس میں انڈاؤٹڈلی اس میں جو آپ نے سوال کیا, یہ بات مجھے بتائیں کلیئرلی کہیں حضرت علی کرم ہاں میں بتا رہا ہوں نا, ہاں اسی خطبہ شکشکیہ میں ہے کہ خلافت کی قمیض ابو قحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابو بکر نے جو پہنی وہ اس کے لیے نہیں تھی, وہ میرے لیے تھی. اللہ کے رسول نے مجھے اپنا جانشین بنایا تھا. میں وہ ہوں کہ پرندے جس کے اوپر یعنی اپنے فضائل اختیار کیے. نکال لیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, ابھی نکال لیں. کہ اللہ کے رسول, وہ دوسرا ذرا فون منگوائیے, کہ اللہ کے رسول نے مجھے, میں وہ ہوں کہ جس کی مثال دین میں چکی کی کیل کی طرح سے ہوتی ہے. میں وہ ہوں کہ جو اللہ مولا کرام نے اپنے اف کے بارے میں خود ارشاد فرمایا اور ان کی مذمت کی ہے کہ یہ خلافت کی قمیض میرے لیے تھی جو انہوں نے پہن لی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کو پڑھنا شروع کریں خطبہ شکشکیہ کو. تو کافی لمبا خطبہ ہے. نہیں, شروع کے پیراگراف پڑھ لیں, آپ معلوم ہو جائے گا, بہت لمبا نہیں ہے. بسم اللہ. خدا کی قسم, فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا, حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. کیلی یا کیلی جو بھی ہے. جی. میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا. اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہو اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے. مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا, لہٰذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں پھندے لگے ہوئے تھے. میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا. جی ٹھیک ہے. اب یہ امام علی کس بارے میں, خلافت کے بارے میں کلیئر کٹ بول رہے ہیں کہ میرا حق تھا, وہ قمیض میرے لیے تھی, ابو بکر نے وہ اپنے لیے پہنی. نہیں, اب یہ بات جو ہے نا, میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں. آپ نے آخر لفظ کیا پڑھا ہے کہ میں نے اپنی میراث کو لوٹتے ہوئے دیکھا اور میں نے صبر کیا. میرے پاس دو طریقے. دیکھیں نا, بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا. نہیں مشورے کی بات ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی سر کلیئرلی یہ بات نہیں نظر آ رہی کہ انہوں نے کلیم کیا ہو کہ میں خلیفہ ہونا چاہیے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری میراث پر قبضہ کر لیا, میرے حق پہ قبضہ کر, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے آخر میں کیا پڑھا ہے, میرے پاس دو راستے تھے, یا میں صبر کروں یا میں اپنے کٹے ہوئے پروں سے حملہ کر دوں. تو میں نے صبر کرنا مناسب سمجھا. کس بات پہ صبر کر رہے تھے؟ مشورے نہ لینے پر. امام علی کو ان کا اتنا حق, آپ امام علی کو یہاں تک تو ہم بالکل مانتے ہیں کہ آپ امام علی کو انٹلیکچولی کتنا بڑا کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ صرف مشورے میں شامل نہ کرنے پہ وہ اتنا دکھی الفاظ بولیں گے. کیوں نہیں ہوں گے دکھی؟ اہل بیت سب سے خلافت کی ان کے بغیر سقیفہ ہو گیا تو ان کا انوائٹ ہونا کیوں نہیں بنتا؟ ہاں, تو اس میں کیا فیصلہ ہوا؟ امام علی نے کہا کہ مشورے میں شامل نہیں کیا. امام علی نے کہا کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا. دیکھیں آپ مجھے دکھائیں گے, آپ استدلال کر رہے ہیں, تعویل کر رہے ہیں, استدلال. بھائی ہم تو وہ کہیں گے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خدا کی قسم ابو بکر نے پیراہن خلافت پہن لیا, حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میں, مشورے میں نہیں, خلافت میں میرا مقام وہ ہے جو چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے, جس کے بغیر قائم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جس کے بغیر قائم نہیں ہوتی, یہی بات ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ہی از دا لنچ پن. وہ ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے کہ میں مشورہ کہ اس کے بغیر قائم نہیں ہوتی. دیکھیں انہوں نے مشورے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے نا. خلافت کا لفظ لفظ استعمال کیا ہوا نا. ٹھیک ہے. اچھا آخری لفظ, یہاں پہ آخری لفظ, میں اپنی میراث لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اس سے میراث سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میراث سے بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے. مشورہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا اگلا جملہ دیکھیں, یہاں تک کہ پہلے نے اپنی رائے لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا. یہاں پہ امام علی نے یہ کیوں, ہم اس کا فیصلہ آڈینس پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ول آلسو لک انٹو دس. میں کوئی بالکل, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں. یہ کبھی نہیں ہوتا سر کہ آپ مجھے کوئی بات کہیں اور میں کہوں ہاں یار یہ تم نے ٹھیک کہا. نہیں بالکل, میں تحمل سے دیکھوں گا. میں کبھی بھی, میں آپ کو اپنا بات بتاؤں فہد بھائی, میں کبھی بھی یہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں کسی مخالف کو یا کسی غیر شیعہ کو شیعہ کر لوں.
میرے کبھی سوچ سے کوئی گفتگو کی نہیں ہے, میرے کام ہی نہیں ہے. میرا کام ہے حق بیان کرنا, آپ کا کام ہے ریسرچ کرنا. ہم لوگ اس حوالے سے خوش نصیب ہوئے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے, ورنہ وہ لوگ جو ریسرچ کر کے آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ان کا درجہ ہم سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ تحقیق کر کے آتے ہیں نا, وہ جانتے ہیں. ہمیں تو کان میں بچپن میں اذان سنا دی, ہم نے کہا اللہ اکبر. اصل جہاد تو وہ ہے جو ہندو پیدا ہوا ہے, اس نے بعد میں کہا اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. تو آپ تحقیق کریں کہ امام علی نے خطبہ شکشکیہ میں مشورے پر اتنا زیادہ سینسیٹیو ہونے کا انہوں نے ظاہر کیا, یا ان کی میراث جو ہے وہ خلافت تھی. ایک امام علی جیسا آدمی کہ جس کی گفتگو کو کہا گیا امام الکلام. پتہ ہے آپ کو امام علی کے بارے میں امام حضرت ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ان کا کلام امام الکلام ہے, کہ میں نے اللہ کے کلام کے بعد اتنا فصیح و بلیغ کلام کسی کا نہیں دیکھا. آج تک نجم البلاغہ کی تشریح ہو رہی ہے, شرح لکھی جا رہی ہے 150 جلدوں پر, ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل آدمی جو خطبہ کوفے میں 2 واقعات بڑے منفرد ہوئے. امام علی گزر رہے تھے, ایک شخص نے کہا کہ بھئی عربی زبان میں کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر ایک لائن پوری نہیں ہو سکتی, کلام نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا نون, کسی نے کہا میم, کسی نے کہا فلان. ایک شخص نے کہا الف وہ حرف ہے جس کے بغیر بات نہیں کر سکتے ہم لوگ, الف کا استعمال ضروری ہے, ہمارے ہر جملے میں آئے گا. امام علی وہیں سے اٹھے, انہوں نے ایک وسیع اور عزیز طویل خطبہ کہہ دیا جس میں الف ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ سرچ کریں خطبہ بغیر الف امام علی کا, انہوں نے پورا خطبہ بول دیا جس میں الف نہیں تھا. کیا بات. پھر ایک اور معاملہ جس میں امام علی کو چیلنج کیا گیا. امام علی نے کہا سلونی جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں علم کا, تو آپ کوئی ایسا جملہ کہیں یا کوئی بات کہیں جس میں نقطہ استعمال نہ ہو. عربی زبان کے 70% حروف میں نقطہ استعمال ہوتا ہے, آپ کا نقطہ جس میں استعمال نہ ہو. آپ نے خطبہ دیا جس میں نقطہ استعمال ہی نہیں ہوا, اور وہ فی البدیہہ جو خطبہ تھا. کیا بات. تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل آدمی, پڑھا لکھا آدمی, سمجھدار, علم کا دریا جس کے پاس ہو, اور وہ اتنا سینسیٹیو ہوگا کہ وہ اتنے بڑے علم کے دریا ہیں, ان کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے صبر کیا, آپ کیوں بے صبر ہیں. تو ہم تو صبر کر رہے ہیں. ہم صبر کر رہے ہیں, آپ لوگ چھوڑتے ہی نہیں. آپ بتائیں, ہماری تاریخ میں پاکستان کو 75 سال ہونے والے ہیں, زیادہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کتنے امام علی کے ماننے والے ایسے نکلے ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کی ہو. ہم تو صبر کر رہے ہیں, ہم تو نہیں مسجدوں میں بم مار رہے, ہم تو نہیں جمعے خطبات میں بم مار رہے. کل بھی ہمارے یہاں, پرسوں ہمارے یہاں جمعے کو مارا. آپ کو لگتا ہے اہل سنت کر رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے. سیدھا بول رہے ہیں. نہیں اہل سنت نہیں کر رہے. میں تو آپ اہل سنت نہیں کر رہا, میں سیدھا اہل سنت نہیں کر رہا. میں بتاتا ہوں کون کر رہا ہے. جو کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اہل سنت نہیں کر رہا. میں اس میں اس کو فرقہ واریت کی جنگ نہیں دیکھتا. نہیں, شیعہ نہیں ہے, سنی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان ہیں. خوارج ہیں, وہ خوارج ہیں. وہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, امریکہ, جو بھی ہے, یہ ایک بحث علیحدہ. جو یہ کر رہا ہے سر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہم نہیں ہے نا, کم سے کم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی دیوانوں یہ بھی نہیں کہنا کہ اہل سنت. نہیں, میں اہل سنت میرے دوست ہیں, میں اہل سنت بڑا پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں ان سے. بھائی نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں, نبی پہ جان قربان کرتے ہیں, ہمارے رسول اہل بیت کو مانتے ہیں. میں کیوں ان کو برا کہوں, خدا کی قسم میں اہل سنت کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں خدا جیسے خدا کو ایک مانتا ہوں نا, ویسے میرا عقیدہ ہے. اہل سنت ہے بھولی عوام ہے, اہل سنت کو میں کہتا ہوں یہ بھولے عوام ہے, ہمارے عقل مند نبی کی بھولی امت ہے. کیونکہ انہوں نے زیادہ تحقیق نہیں کی, عوام کو الجھا دیا گیا, معاملات میں تحقیق نہیں کرنے دی گئی, اس لیے بہت سے معاملات ہیں. ورنہ تکفیری جو ہے نا, وہ شیعوں کے بھی دشمن ہے, سنیوں کے بھی دشمن ہے. ان کو نہ آپ کی نعت پسند ہے, نہ ہماری منقبت پسند ہے. اس میٹر پہ 100% ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جس طرح سے شیعہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کو انٹلیکچولی وہ اکوپ کرتے ہیں نالج سے, ویسا اہل سنت نہیں کرتی. صاحب ٹھیک ہے, اب ہم لوگ امام علی کی سنت پر باخدا عمل کر کے صبر کر رہے ہیں. امام علی نے کیا کہا, میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں حملہ کر دوں کٹے بازوؤں کے ساتھ. آپ پڑھیے خطبہ شکشکیہ, بڑا دلچسپ خطبہ امام علی. ان ذاکرین کو کنڈیم کریں جو گالیاں دیتے ہیں. میں ان تمام افراد کو, ان سے کسی بھی مذہب اور مسلک کے جو افراد ہیں, جو ممبر پر آتے ہیں, سوشل میڈیا پر آتے ہیں, غیر مہذب لفظ, گالی تو اور بات ہے نا, غیر مہذب لفظ بھی جو بولتا ہے اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو علمی اختلاف ہے, میں آپ سے بول رہا ہوں, حضرت عمر کہہ رہا ہوں, حضرت ابوبکر کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, اختلاف ہے لیکن تہذیب اپنی جگہ پر ہے. بھائی کسی نہ کسی کو تو وہ اچھا مانتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی تو ان کو پسند کرتا ہے. اور گالیاں, غیر مہذب گفتگو, یہ جملے بازی, جگت بازی جسے کہتے ہیں, یہ کرنا, یہ پڑھی لکھی قوم کا شعار نہیں ہے. کوئی شخص کر بھی رہا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے, بحیثیت قوم ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے بزرگ علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ
دیگر مسالک کی مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے، تو جو ممبروں پر آ کر میڈیا پر آ کر کسی حوالے سے بھی کسی ایسی شخصیت کے بارے میں غیر مہذب لفظ بھی استعمال کر رہا ہے کہ جو ان کے ماننے والوں کو برا لگتا ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کا تشیع کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے. بہترین. حضرت خالد بن ولید کیوں نہیں پسند آپ لوگوں؟ حضرت خالد بن ولید اس لیے نہیں پسند کہ وہ ان سے 2-3 ایسے کام ہو گئے جو ان سے نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم انٹینشنز کی نہیں، میں انٹینشنز پلس ایکشنز کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے میری بھکی. ہاں، چونکہ اس میں سینسٹیوٹی بڑی ہے کہ اس میں انٹینشن کی بات آ جائے گی. حضرت خالد بن ولید سے جو ہے نا وہ 2-3 کام ایسے ہوئے کہ جو ہم ان سے کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک جو تھا وہ رسول خدا کے فوراً بعد اصحاب رسول کے ایک گروہ پر حملہ کرنا تھا، مالک بن نویرہ، اور ان کے خاندان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دینا، شہید کر دینا، اور ان کی زوجہ سے اسی رات میں نکاح کر لینا. یہ ایک مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے. آپ کا مالک بن نویرہ سے اختلاف تھا، آپ نے قتل کر دیا، فیصلہ جاتا قاضی کے پاس، وہ فیصلہ کر دیتے کہ بھائی حق کیا نہ حق کیا. لیکن ایک مسلمان عورت کو عدت کے بغیر آپ اپنے عقد میں نہیں لا سکتے. تاریخیں اہل سنت بھری پڑی ہے کہ انہوں نے پہلے مالک بن نویرہ پر مرتد ہونے کا الزام لگایا، اس کو قتل کیا، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، ان کو مارا، اور اسی رات ان کی بیوی سے نکاح کر لیا. حالانکہ وہ بیوی کہتی رہی کہ مالک کے عقد میں ہوں. انہوں نے کہا جی مالک مرتد ہوگا، وہ ہوا ہے، میں تو نہیں ہوئی، میں تو کلمے میں ہوں. کہا کہ مرتد کی بیوی بھی مرتد ہے، پہلے بیعت لی پھر اس سے نکاح کر لیا. تو حضرت ابوبکر کے پاس لائے تو انہوں نے حضرت عمر نے ان سے شکوہ بھی کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو عہدے پہ باہر رکھا گیا، ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی. حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے ان کو معزول کیا اسلام کی علمداری سے، ان تمام چیزوں سے. دوسرا واقعہ جو تھا وہ جس میں بہت سے افراد شامل ہیں، ان میں ایک نام خالد بن ولید کا بھی آتا ہے، جس پہ ابھی پہلے بات کر چکے ہیں، حضرت فاطمہ کے دروازے پر آنے والا اور بلند آوازیں کرنے والا، آگ لگانے والا، یہ سب معاملات. تیسرا ایک اہم واقعہ جو ہمارے ہاں موجود ہے، بہت سے افراد اس کو شاید نہیں بھی جانتے ہوں گے، وہ یہ تھا کہ امام علی کو حالت نماز میں قتل کرنے کا منصوبہ. وہ یہ تھا کہ اگر آپ سرچ کریں نا، میرے جانے کے بعد سرچ کیجیے. نہیں، میں ابھی کروں، ابھی کیجیے، بعد میں آپ نے کہاں ہتھے ہیں. نہیں، میں آپ کے آس پاس آؤں گا ضرور. وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر، اب روایت کے الفاظ کہاں شروع ہوتے ہیں؟ روایت کے الفاظ اہل سنت کتابوں میں ہیں کہ وہ ایسے شروع ہوتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر کے پیچھے. حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ امام علی نے ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھی ہے. ہاں، ہم امام علی کو صرف رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس کو نقل کر رہا ہوں صرف، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تشہد میں بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہوئے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جب وہ رکے تو انہوں نے ایک اونچی آواز میں ایک بات کہی کہ اے خالد، عربی زبان کے لفظ بتاتا ہوں ابھی آپ کو، جو تمہیں میں نے کہا تھا وہ نہ کرنا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر نے. یا خالد لا تفعل. یعنی حضرت ابوبکر نے ان کو کہا کہ ان کو، ہاں وہ اب سنیے گا، وہ یہ تھی کہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ذہن میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ اے خالد، جو تجھے میں نے حکم دیا تھا وہ نہ کرنا. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ نماز میں کیا خیال آ گیا ان کو. حضرت ابوبکر چونکہ عمر رسیدہ شخص تھے تو کہا ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں بات آ گئی ہو. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ خالد تم سے کیا بات کی تھی حضرت ابوبکر نے. تو امام علی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نماز ختم ہوتے ہی علی کو قتل کر دینا. تو انہوں نے تشہد میں مجھے روک دیا تو میں روک دیا. تو امام علی نے یہ بات سنی، آپ غصے میں آ کے تو انہوں نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تم ابوبکر نہ روکتے پھر تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر وہ کام کرتا جس کے لیے مجھے کہا گیا تھا. تو امام علی نے ان کو زمین پہ گرا لیا اور ان کے بعض روایت میں کہ سینے پر بیٹھ گئے یا بعض میں گلے کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر مجھے مسجد نبوی کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اور اس کا حکم دینے والوں دونوں کو بتا دیتا کہ میرے بازوؤں میں ابھی بھی وہ طاقت باقی ہے جس سے میں نے تمہارے بڑوں کو بدر اور احد میں مارا تھا. یعنی یہ لفظ ہمارے یہاں ملتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کا یہ ایک
تیسرا اور اہم کارنامہ جس کی وجہ سے ہم پھر یہ ہے کہ زندگی بھر ان کی اہل بیت سے مخاصمت رہی ہے, مخالفت رہی ہے. اصل تو یہ مسئلہ ہے. ہاں اہل بیت, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے, چونکہ یہ تو عقل کے معیار پہ نہیں اتر رہا جو آپ نے واقعہ بھی سنایا, تاریخ میں لکھا ہوا نا, پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں قتل کرانے کا اس طرح سے. یہ بھائی جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر پر لوگوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے نا کہ رسول قتل کرنے کی نیت سے گئے تھے, بھائی آگ لگائی ہے تو جس نیت سے بھی گئے, وہ آپ تو فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ واقعہ ٹھیک بھی ہے, وہ قتل کی نیت سے کیا گئے تھے کہ دروازہ گرا اور آگ لگائی. بات پوری کروں نا, میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ رسالت باپ کی وفات کے تیسرے چوتھے دن ایک گروہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کے گھر پہ چلا جاتا ہے آگ لے کے, لکڑیاں لے کے, اور دھمکیاں دیتا ہے, سب کو گھر میں داخل ہو جاتا ہے, تو پھر اس قوم سے ہمیں ہر کام کی امید ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو رسول خدا کی سگی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں, تو ان سے ہمیں کسی اور کے بارے میں کون سی بات بعید ہو سکتی ہے. یہ قوم امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے, امام حسین کو شہید کر سکتی ہے, تو یہ قوم مولا علی کے بارے میں ایسا کچھ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے, ایسا ہونا بالکل پاسبل تھا. ٹھیک ہے.